الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے 10واں لیسن جو ہے نا وہ مکمل کرنا ہے، اور اس کے بعد جو اس کا اگلا لیسن ہے بیتی وہ بھی مکمل کرنا ہے۔ تو ٹارگٹ یہ ہے ہمارا کہ دیکھیں ہم پھر اس ٹارگٹ کو کس حد تک اچیو کر پائیں گے۔ شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم مکمل کر لیں۔ کل میں نے آپ کو 2-3 جملے کہے تھے، میں نے کہا تھا ان جملوں کی ہم ترکیب کریں گے، انہی کی ترکیب سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ پہلا جملہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جس کی ہم ترکیب کریں گے وہ ہے لا ما لی اخن، لا ما لی اخن۔ اچھا جی، دوسرا جملہ کون سا تھا جس کی میں نے کہا تھا اختی لہا طفل صغیر، اختی لہا طفل صغیر۔ اور اس سے جو اگلا جملہ تھا نا زمیلی لہو اخن و اختن، وہ ہم زبانی کر لیں گے، البتہ یہ 2 جملے ہم بورڈ پہ کر رہے ہیں۔ جی، لا کیا ہے؟ اور فیورٹ لا ہے حرف الجوابی، یہ حرف الجواب ہے۔ پہلے ہی لیسن میں ہم نے کہیں پڑھا تھا لا اور نعم کیا ہے؟ حرف الجواب، حروف الجواب یا حرف الجواب۔ لا حرف الجواب۔ ما کیا ہے جی؟ ما کو لکھیں حرف نفی، یہاں یہ معنی دے رہی ہے نہیں کا، ٹھیک ہے، تو یہ ما یہاں پر حرف نفی ہے۔ لی کتنے لفظ ہیں جی؟ لی 2 لفظ ہیں، جار و مجرور، شبہ جملہ خبر مقدم۔ ٹھیک، میں نے آپ کو کیا بتایا؟ کون سی 2 چیزیں ہیں جو کبھی بھی مبتدا نہیں ہو سکتی؟ جار و مجرور شبہ جملہ خبر، اور ظرف شبہ جملہ خبر۔ تو لی جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہو گئی مقدم، اخن کیا ہے جی؟ مبتدا مؤخر۔ اب آپ دیکھیں، کہیں وہ وقت تھا کہ مبتدا شروع میں ہوتا تھا، اور اب یہ وقت آ گیا کہ مبتدا سب سے آخر میں چلا گیا، جملے کے بالکل آخر میں جو ہے نا وہ جملہ آ گیا، مبتدا آ گیا ہے۔ تو لا ما لی اخ، نہیں میرا بھائی نہیں ہے، تو یہ مبتدا اور یہ خبر، مبتدا یہ ہے، خبر یہ ہے، تو یہ ہو گیا ہمارا جملہ اسمیہ۔ ٹھیک ہو گیا جی، تو اس کو آپ نوٹ کریں۔ اب جناب اگلا جملہ ہے اختی لہا طفل صغیر، میری بہن، اس کا بچہ چھوٹا ہے، اس کا چھوٹا بچہ ہے۔ جی، اختی کتنے لفظ ہیں؟ 2 ہیں، ٹھیک ہے، اختن ایک اسم ہے، اور یا کی ضمیر یا متکلم کہہ لیں، یا کی ضمیر اس کے ساتھ آ کے ملی ہے۔ اور ہم نے کیا رول پڑھا؟ when the pronoun joins the noun what do we get مضاف مضاف الیہ ہے۔ جب بھی ضمیر اسم کے ساتھ ملتی ہے تو کیا بنتا ہے؟ مضاف مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے تو پیچھے 2-3 کلاسز میں ہم نے اسی کنسیپٹ پر بہت زیادہ ورک کیا ہے، آپ وہاں جا کے اس کو دوبارہ ریوائز کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں کہ ضمیریں کن چیزوں کے ساتھ ملتی ہیں اور کیا کیا بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ویڈیو کا جو ڈسکرپٹ ٹائٹل ہے وہی ہم نے دیا ہے، اٹیچڈ پروناؤنس 4 رولز، اس طرح کا وہ ٹائٹل ہے۔ 18, 19, 20 میں سے کوئی ویڈیو ہوگی، اس میں پورا ایکسپلین کیا گیا ہے کہ یہ ضمیریں کس کس چیز سے ملتی ہیں اور کیا کیا بنتا ہے۔ اچھا جی، اختی، تو یہ ہے ہمارا مبتدا، وہو مضاف، اور یا کیا ہے؟ یا ہے مضاف الیہ،
یہ آ گیا مبتدا، ٹھیک ہے جی، مبتدا و ہوا مضاف۔ اختی کو ہم نے کہا مبتدا ہے، صرف اختی کو، یا تو نہیں کہا، کیونکہ ہم نے اصول کیا کہا، مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو یا تو فی محلی نصب ہوتی ہے یا فی محلی جر ہوتی ہے، یا منصوب ہوتی ہے یا مجرور ہوتی ہے۔ لیکن یہ تو مبتدا پھر کیسے ہوگی کہ اگر اس کو ہم مبتدا کہہ رہے ہیں؟ مبتدا کا تو اصول ہے کہ المبتدا والخبر مرفوعان ہے، کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے۔ تو یہ اختی کیا مرفوع ہے؟ حالانکہ ہمیں زیر نظر آ رہی ہے، جی ہاں یہ مرفوع ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، یا کی وجہ سے یہاں زیر آئی ہے، تو زیر ہمیں نظر آ رہی ہے لیکن اختی مجرور نہیں ہے مرفوع ہی، اور یہاں مبتدا بن رہے، مبتدا وہو مضاف یا مضاف الیہ۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ جملہ کیا؟ امید ہے اب آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، اسم اپنی اصلی حالت میں ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ تو اصلی حالت، پیچھے حرف جر ہے، اس کو جو پیچھے کوئی آتا ہے نا تو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو عربی میں کہتے ہیں عامل، ٹھیک ہے، یا اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایجنٹ۔ کوئی عامل آتا ہے، جیسے عامل کیا ہے؟ حرف جر، ٹھیک ہے جی، حرف جر جب آئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اگلا اسم مجرور ہو جائے گا۔ اسی طرح حرف نصب کوئی ہوگا، وہ بھی ہے انشاءاللہ، جب حرف نصب جب آتا ہے تو اگلا اسم منصوب ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو پیچھے آتے ہیں نا عامل، جو اگلے کو اسم کو حالت تبدیل کر دیتے ہیں، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ عامل یا ایجنٹ کہتے ہیں۔ تو یہاں واپس آ جائیں، دیکھیں اس کے پیچھے ہمیں کوئی عامل نظر نہیں آ رہا۔ تو اختی مبتدا و ہوا مضاف یا مضاف الیہ۔ اب ہمیں چاہیے خبر۔ تو اب میں آپ کو کہوں کہ خبر کون سی ہے، تو ممکن ہے آپ کہیں لہا جار و مجرور شبہ جملہ خبر، ممکن ہے آپ کہیں طفل ون ورڈ مرفوع خبر، ممکن ہے آپ کہیں صغیر، یہ تو اس کی نعت بن جائے گی۔ تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خبر کیا ہے؟ خبر ہے یہ ایک مکمل جملہ۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں کہ اختی لکھا ہے، تو لہا کیا ہے؟ جار و مجرور شبہ جملہ خبر مقدم۔ طفل کیا ہے؟ طفل ہے مبتدا مؤخر وہوا منعوت، ٹھیک ہے، جس کو ہمارے ہاں موصوف بھی کہا جاتا ہے، لیکن ہم جو کورس پڑھ رہے ہیں اس میں منعوت ہے۔ اور صغیر نعت یا صفت بھی اس کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں اس کو نعت کہتے ہیں۔ مدینہ یونیورسٹی کا جو دروس اللغۃ العربیہ ہے اس میں یہ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، منعوت نعت۔ ہمارے ہاں عام طور پر جو علماء پڑھاتے ہیں تو وہاں کیا ہے؟ صفت موصوف، تو ایک ہی چیز ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ منعوت نعت، مبتدا مؤخر ہو گیا، وہ منعوت نعت۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک پورا جملہ اسمیہ بن گیا، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، اور یہ دونوں مل کے کیا بن گئے؟ ایک جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے جی، یہ دونوں مل کر جملہ اسمیہ بن گئے۔ یہ مبتدا آ گیا، یہ خبر۔ اب یہ جو جملہ اسمیہ بنا ہے، یہ پورا جملہ اسمیہ یہ پورا یہ خبر ہے۔ کس کی خبر ہے؟ اس مبتدا کی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مبتدا اور یہ خبر مل کر ایک اور جملہ اسمیہ بن گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ خبر اور یہ مبتدا مل کر ایک اور ہمارا جملہ اسمیہ بن گئے۔ اور قرآن حکیم میں بھی اسی طرح ہی ہے۔ قرآن حکیم کے اندر ہم جب آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ خبر جو ہے نا وہ پورا جملہ اسمیہ آ رہا ہوتا ہے۔ ابھی میں اس کی مثالیں نہیں لا رہا، لیکن انشاءاللہ ہم کوئی مثالیں اس کے ضرور لے کر آئیں گے، جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ قرآن حکیم کے اندر کیسے جملہ اسمیہ خبر بن کے آتا ہے۔ اچھا جی، تیسرا جملہ تھا زمیلی لہو اخن و اختن۔ زمیل دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، دوست کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کلاس فیلو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو زمیلی میرا دوست، میرا کلاس فیلو، لہو اخن و اختن، اس کا ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے۔ تو زمیلی مبتدا و ہوا مضاف، یا متکلم مضاف الیہ، اور یہ بھی بالکل اسی طرح آپ زمیلی کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں، لکھا ہوا ہے۔ تو لہو اخن پورا جملہ ہے، لہو جار و مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، اخن مبتدا مؤخر۔
اچھا، اس کو منوط آپ نے نہیں بنانا کیونکہ اس کے اخن اور اختر کے درمیان حرف عطف ہے، تو لہٰذا منوط اور نعت یا صفت اور موصوف کے درمیان حرف عطف نہیں آ سکتا۔ تو یہ کیا ہوگا، حرف عطف آئے تو یہ معطوف ہو جائے گا۔ تو اخن مبتدا، بلکہ چلیں لکھ لیتے ہیں، پھر آپ جو ہے نا یہ نہ کہیں کہ یہ لکھا نہیں استاد نے، چلو ادھر لکھ لیتے ہیں، جلدی جلدی لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ زمیلی، زمیلی کیا جی، لہو اخن و اخت، لہو اخن و اخت۔ زمیلی کتنے لفظ ہیں جی؟ 2 لفظ ہیں، ماشاءاللہ۔ زمیلی ہے جی مبتدا، وہو مضاف، یا متکلم اور فیورٹ مضاف الیہ۔ میں کہہ رہا ہوں بھول جائیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے، اس مبتدا کو۔ لہو کیا ہے، جار و مجرور، جار مجرور تو اب آپ جانتے ہیں نا، جار و مجرور، شبہ جملہ خبر، اخن مبتدا مؤخر، واو کیا ہے، حرف عطف، تو اختن کیا ہو جائے گا، معطوف علی اخن، ٹھیک ہے جی، معطوف علی آ گیا تو اصولی طور پر تاخیر ہو جانا چاہیے کیونکہ علی نے اس کو مجرور کیا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن چلیں ہم ٹھیک ہے یہ اخن، لیکن جب میں نے یہ لکھے نا معطوف علی تو پھر ہو گیا یہ علی کی وجہ سے اخن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو تو میں طلبہ کو سمجھانے کے لیے پھر اس کو ایسے کر معطوف علی اخ ایسے کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، البتہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، حرف جر ہے تو اگلے اسم پھر مجرور ہو جانا چاہیے، لیکن یہ اخن مرفوع ہے، اختن بھی مرفوع ہے، تو یہ اس پر معطوف ہو گیا ہے۔ معطوف کا کیا مطلب ہے، پچھلی بھی ایک کلاس میں آپ کو بتایا تھا، ریفلیکشن، ٹھیک ہے جی، ریفلیکشن اردو کیا ہے، سایہ، تو یہ اس کا سایہ ہے، یعنی جو وہ ہے یہ بھی وہی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ جملہ اسمیہ بن گیا ہمارا مکمل، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، تو یہ جو مکمل جملہ اسمیہ بنا ہے یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے، یہ خبر کی چوتھی قسم ہے، خبر ہے، تو یہ خبر اور یہ مبتدا بن کے ایک بڑا جملہ اسمیہ بن گیا، اور اس کے اندر ایک چھوٹا جملہ اسمیہ ایز اے خبر کے طور پر آ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ 3 جملے کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ کریں گے، تو یہ ہم نے کر لیے ہیں۔ آگے جو ہے نا جی وہ ہے مع۔ مع کا کیا مطلب ہے، مع کا مطلب ہے ساتھ، ظرف ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں کچھ جملے آ رہے ہیں مع کے نیچے، اور جملے تقریباً ہیں جملے فعلیہ، بلکہ 1 2 3 جملے فعلیہ ہیں، اور پھر 1 2 جملے اسمیہ ہیں، اور پھر ایک فعلیہ ہے، مکسچر ہے۔ ابھی ہم نے فعل نہیں پڑھا، اور میرا ارادہ ہے کہ ابھی جب 12 چیپٹر ہو جائیں گے ہمارے، 10 چیپٹر یہ ہیں، 2 چیپٹر آگے سے پڑھیں گے، 12 چیپٹر جب ہمارے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم 1 2 کلاسیں افعال سے متعلق لیں گے اور فعل پر تھوڑی گرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، ابھی آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک جملہ نوٹ کرایا ہوا ہے، کیا ہے کہ بہت سارے ظرف مضاف کی طرح ہوتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے بعد مضاف الیہ آئے گا۔ تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ ظرف مضاف الیہ کی پریکٹس جو ہے نا یہ اصل میں کرائی گئی ہے۔ خرج حامد، خرج فعل ہے، حامد فاعل ہے، یہ کیسے فعل کیسے فاعل ہے یہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ مع خالد، خالد کے ساتھ، تو نکلا حامد خالد کے ساتھ۔ ذهب الطبیب مع المہندس، گیا ڈاکٹر انجینئر کے ساتھ، تو مع المہندس، مع ظرف، المہندس مضاف الیہ۔ جلس المدرس مع المدیر، بیٹھا استاد پرنسپل کے ساتھ۔ من معک یا علی، کون ہے تمہارے ساتھ ہے علی، معک تمہارے ساتھ۔ معی زمیلی، میرے ساتھ ہے میرا دوست۔ یہ جملہ دیکھیں، معی زمیلی، تو معی یا کی وجہ سے یہاں زیر آئی ہے، ورنہ اصل میں مع ظرف ہے، اور ظرف کبھی بھی مبتدا نہیں ہو سکتا، تو مع ظرف
شبہ جملہ خبر مقدم یا مضاف الیہ، ایسے لائن جیسے ہم لگاتے ہیں تو ظرف شبہ جملہ خبر مقدم یا مضاف الیہ۔ زمیلی پھر دو لفظ ہیں تو زمیلی مبتدا مؤخر وہو مضاف یا مضاف الیہ۔ آمنۃ معہا زوجہا، آمنہ اس کے ساتھ اس کا شوہر ہے، تو آمنۃ مبتدا ہے اور معہا زوجہا پورا جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے غلطی سے نکل گیا، جملہ اسمیہ، معہا زوجہا، مع ظرف مضاف الیہ، شبہ جملہ خبر ظرف شبہ جملہ خبر مقدم اور ہا مضاف الیہ، زوجو مبتدا مؤخر وہو مضاف ہا مضاف الیہ۔ نمبر 6 ہے جی خرج، دوبارہ فعل ہے، خرج ابی من البیت، نکلا میرا والد گھر سے۔ ابی کتنے لفظ ہیں جی؟ 2۔ خرج فعل ہے تو فاعل کون سا ہے؟ ابی۔ فاعل بھی ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، نوٹ کر لے، جیسے مبتدا کے بارے میں ہم نے کہا مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، ایسے ہی فاعل کے بارے میں بھی یہ بات نوٹ کر لیں، فاعل بھی ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ وہ جملے فعلیہ ہم پڑھیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ فاعل بھی ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ خرج ابی من البیت، تو ابی جو ہے نا یہ فاعل وہو مضاف یا مضاف الیہ، من البیت جار و مجرور شبہ جملہ، اس کو پھر ہم کہہ دیتے ہوتے ہیں متعلق فعل۔ من خرج معہ، اس کے ساتھ کون نکلا؟ خرج معہ عمی، اس کے ساتھ نکلا میرا چچا، تو یہ بھی جملے فعلیہ ہے۔ آگے ہے جی یہ وہ اسماء الخمسہ جو ہم نے کل میں نے آپ کو بتائے تھے، بیتن، اس کو اگر ہم ضمائر کے ساتھ جوڑیں تو کیسے جڑتے ہیں؟ بیتہ، بیتہما، بیتہم، بیتہا، بیتہما، بیتہن، بیتک، بیتکما، بیتکم، بیتکی، بیتکما، بیتکن، بیتی، بیتنا، تو یہ یہاں آپ دیکھیں کہ اس طرح جڑتے ہیں۔ آگے ہے دو اسماء الخمسہ میں سے 2 اسم یہاں آئے ہیں، ابن اور اخن، تو ابن کو ہم جوڑیں گے تو ابو کا کے بجائے کیا ہوگا؟ واؤ کا اضافہ ہوگا، ابو کا۔ آپ جوڑیں سب کے ساتھ جوڑیں تو ابوہ، ابوہما، ابوہم، جہاں بھی آپ کو موقع ملے آپ نے سب کے ساتھ جوڑنا ہے، ٹھیک ہے، 14 کے 14 کے ضمائر ہیں، سب کے ساتھ جوڑنا ہے۔ ابوہ، ابوہما، ابوہم، ابوہا، ابوہما، ابوہن، ابوکا، ابوکما، ابوکم، ابوکی، ابوکما، ابوکن، ابی، ابونا۔ یہ جو ہے نا یہ چھوٹی سی ایک اور بات نوٹ کر لیں، اسم جو ہے نا وہ یا ہوتا ہے مرفوع یا ہوتا ہے منصوب یا ہوتا ہے مجرور، تو ابو مرفوع ہے اور یہاں اس کے مرفوع کی علامت واو ہے، بس آپ اتنی سی بات نوٹ کر لیں کہ ابو کی مرفوع کی علامت واو ہے۔ اس کو جب ہم منصوب کریں گے تو اباہ، تو ابا اسم ہے نا تو اس کے منصوب ہونے کی علامت الف ہے، مجرور کریں گے ابی ہی، تو ابی میں یا جو ہے نا اس کے مجرور ہونے کی علامت ہے۔ یہاں وہ دن دن ہم نہیں دیکھ رہے، یہاں دن دن نہیں دیکھیں گے، یہاں واو الف یا دیکھیں گے۔ اسی طرح اخوہ، تو اخوہ میں واو مرفوع کی علامت ہے، منصوب کریں گے اخاہ، تو الف منصوب کی علامت ہے، مجرور کریں گے اخیہ، یا مجرور کی علامت ہے۔ تو یہ مرفوع منصوب مجرور اس طرح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے کہیں پڑھا ہوگا ابو بکرن، کہیں پڑھا ہوگا ابا بکرن، کہیں پڑھا ہوگا ابی بکرن، تو یہ حالت اس کی تبدیل ہوتی ہے، مرفوع منصوب اور مجرور۔ جملے ہیں جی ابی و امی فی البیت، میرا ابو اور میری امی گھر میں ہیں۔ ابی مبتدا وہو مضاف یا مضاف الیہ، واو حرف عطف، امی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں معطوف علی ابی، جو ابو ہے وہی امی، یہ بھی وہی کام کر رہی ہے۔ فی البیت جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے۔ نمبر 2، این ابوک یا حامد، تمہارا ابو کہاں ہے اے حامد؟
ذہب الی السوق، گیا ہے وہ بازار. ذہب فعل، اس کا فاعل کدھر ہے؟ فاعل اس کا ہم کہتے ہیں فاعل مستتر تقدیرہ ہوا، اس کا فاعل مستتر ہے اور تقدیر اس کی ہوا ہے. الی السوق جار و مجرور شبہ جملہ خبر. اخوک طبیب، کیا تمہارا بھائی ڈاکٹر ہے؟ لا ہوا مدرس، نہیں وہ استاد ہے. لا حرف الجواب، ہوا مبتدا مدرس خبر. زینب فی الریاض، زینب ریاض میں ہے. اخوہا فی الطائف، اس کا بھائی طائف میں ہے. و ابوہا فی المدینۃ المنورۃ، اور اس کا ابو مدینہ منورہ میں ہے. زینب مبتدا ہے، فی الریاض جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے. اخوہا کتنے لفظ ہیں؟ اخوہا دو ہیں. تو اخو جو ہے نا یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے. اور کیا جملہ میں نے بولا؟ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. تو کیا اخو مرفوع ہے؟ دیکھ لیں. یس، ہم نے ابھی یہی سیکھا کہ اخو مرفوع ہے، اور واو جب آ جائے تو یہ مرفوع ہوتا ہے. تو اخو مبتدا و ہوا مضاف، ہا مضاف الیہ. فی طائف جار و مجرور شبہ جملہ خبر. و ابوہا واو حرف عطف، ابو مبتدا و ہوا مضاف، ہا مضاف الیہ. فی المدینۃ جار و مجرور شبہ جملہ خبر. اور المنورۃ کیا ہے جی؟ المنورۃ پھر اس کی نعت ہے. اچھا جی. ھذا الطالب ابوہ وزیر، یہ طالب علم اس کا ابو وزیر ہے. یہ جملہ بھی نوٹ کر لیں کیسے ہوگا. ھذا مبتدا و ہوا مبدل منہ، الطالب بدل. یاد ہے نا بدل اور مبدل منہ، یا بھول گئے؟ یاد رکھنا ہے. ھذا مبتدا و ہوا مبدل منہ، الطالب بدل، ابوہ وزیر. یہ پورا جملہ اسمیہ خبر کے طور پر آ رہا ہے. تو ابو مبتدا و ہوا مضاف، ہو مضاف الیہ، وزیر خبر، ون ورڈ مرفوع. تو یہ پورا جو جملہ اسمیہ ہے ابوہ وزیر، پورا جملہ اسمیہ خبر کے طور پر آ رہا ہے کس کی؟ ھذا جو مبتدا ہے اس کی. واخوہ تاجر کبیر، اور اس کا بھائی بڑا تاجر ہے. واو حرف عطف، اخو مبتدا و ہوا مضاف، ہو مضاف الیہ، تاجر خبر و ہوا منعوت، کبیر نعت. نمبر 6 ہے جی ذہب اخی الی المدرسۃ، گیا میرا بھائی اسکول کی طرف. وذہب ابی الی الجامعۃ، اور گیا میرا ابو یونیورسٹی کی طرف. یہ جملہ فعلیہ ہے. ذہب فعل ہے، اخی دو لفظ ہیں، فاعل و ہوا مضاف، یا مضاف الیہ، الی المدرسۃ جار و مجرور شبہ جملہ متعلق فعل. وذہب واو حرف عطف، ذہب فعل ہے، ابی دو لفظ ہیں پھر، کیونکہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. تو ابی یہ فاعل ہے، وہو مضاف، یا مضاف الیہ، الی الجامعۃ جار و مجرور شبہ جملہ متعلق فعل. آپ نے پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ جب یہ لیسن مکمل ہوگا. اس کے بعد 2 لیسن ہم نے اور پڑھنے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم فعل بھی پڑھیں گے. چلیں جی آگے دیکھیں. کچھ اسماء بتائے گئے ہیں جو غیر منصرف ہیں، اور یہ مذکر اسماء ہیں. اور ان کے آخر میں ایسے مذکر اسماء جن کے آخر میں گول تا ہو وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. غیر منصرف اسماء سے کیا مراد ہے؟ غیر منصرف اسماء سے مراد یہ ہے کہ ایسے اسماء جو دن 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 نہیں ہوتے، بلکہ کیا ہوتے ہیں؟ دو دا دا. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا خواتین کے نام، عائشۃ عائشتا عائشتا، مریم مریما مریما، زینب زینبا زینبا. اسی طریقے سے ایسے مذکر نام جن کے آخر میں گول تا ہو وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. ایک پورا لیسن آئے گا جو بتائے گا کہ عربک لینگویج میں کون کون سے اسماء غیر منصرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کتاب میں پورا لیسن آئے گا، تو انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے. اچھا جی یہاں دیکھیں محمد، خالد، حامد، عباس، محمود، یہ وہ اسماء ہیں جو منصرف ہیں، یہ دن دن ہوں گے. اور اب نیچے وہ اسماء ہیں جو غیر منصرف ہیں، مذکر اسماء ہیں لیکن ان کے آخر میں گول تا آ رہی ہے. حمزہ تو، حمزہ تو، طلحہ تو. ٹھیک ہے جی، ان کو منصوب اور مجرور کریں تو حمزہ تو، حمزتا حمزتا، طلحہ طلحتا طلحتا، اسامہ تو اسامتا اسامتا،
معاویۃ معاویۃ معاویۃ، اکرمۃ اکرمۃ اکرمۃ۔ اب نیچے ایکسرسائز ہے جی، تمرین ہے، کیا ہے؟ اقرأ الاسماء الآتیہ واضبط اواخرها، ان کو اینڈنگ، پراپر اینڈنگ ہم نے لکھنی ہے۔ خالد، یہ تو ایسے ہوگا خالد۔ آگے ہے جی حمزہ، کیسے پڑھیں گے حمزہ کو؟ حمزہ تو بولتا ہے۔ آگے جی عمار، آگے ہے جی انا سن، انسن بھی پڑھتے ہیں۔ آگے ہے جی معاویہ تو، آگے ہے جی حامد، آگے ہے جی اسامہ تو، آگے ہے جی اکرمہ تو، آگے ہے جی عباس، آگے ہے جی محمد، آگے ہے جی طلحہ تو۔ الکلمات الجدیدۃ، نئے الفاظ جو ہم نے سیکھے۔ الزمیل، دوست یا کلاس فیلو۔ الزوج، اسپاؤس، ہم سفر، میاں کے لیے بیوی، بیوی کے لیے میاں، دونوں کے لیے استعمال۔ واحد، ایک۔ فتن، نوجوان۔ مع، ساتھ۔ ود، جس کو کہتے ہیں ہی از ود ہم، مع، وہ اس کے ساتھ ہے۔ فتن، نوجوان، اسی کی جمع ہے فتیۃ، جو سورہ کہف کے اندر بھی آئی نا، انہم فتیۃ، وہ نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے تھے۔ مع، ساتھ۔ الطفل، الطفل کا کیا مطلب؟ بچہ، چھوٹا بچہ۔ الکویت، یہ ملک کا نام ہے کویت۔ اللغۃ، لینگویج۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں ماشاءاللہ آپ دیکھیں ہمارے 10 سبق جو ہے نا وہ مکمل ہو گئے۔ وہ طلباء جنہوں نے کتاب پرنٹ کی ہوئی ہے، ان کی کتاب یہاں پر بک 1 جو ہے نا یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے بک 2 بھی آپ کو میسر کر دی ہے۔ امید ہے آپ میں سے تمام طلباء نے اس کا پرنٹ لے لیا ہوگا۔ تو بک 2 جو ہے نا وہ اب شروع ہوتی ہے۔ ایک چیز تھوڑی سی آپ سمجھ لیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو سہولت رہے گی کہ یہ کتاب جو ہے نا یہ کس طرح پرنٹ ہوتی ہے۔ یہ کتاب 2 طرح سے جو ہے نا وہ پرنٹ ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے دروس اللغت العربیہ، اس عنوان سے، دروس اللغت العربیہ، ٹھیک ہے جی۔ ایک، اسی طرح دروس اللغت العربیہ 2، اسی طرح دروس اللغت العربیہ 3۔ تو یہ 3 کتابوں میں ہمارے یہاں پرنٹ ہوتی ہے۔ پاکستان میں جو پرنٹ ہوتی ہے وہ اسی طرح 3 کتابوں میں پرنٹ ہوتی ہے۔ لیکن کچھ اچھے مکتبہ والے نے کیا کیا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے کہ اسی 3 کتابوں کو 8 کتابوں میں تقسیم کر دی ہے۔ تو وہ مدینہ، ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے مدینہ عربک بک ہے، یہ اس طرح کچھ ہے، مدینہ عربک بک 1، ٹھیک ہے جی۔ پھر مدینہ عربک بک 2، پھر مدینہ عربک بک 3، ہوتے ہوتے بک 8۔ تو یعنی جو میٹیریل ان 3 کتابوں میں وہی انہوں نے ان 8 میں تقسیم کر دیا۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہاں دیکھیں دروس اللغت العربیہ میں کتنے چیپٹر ہیں جی؟ 22 چیپٹر ہیں۔ اب انہوں نے جب مدینہ عربک بک چھاپی تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تو یہاں مدینہ بک 1 میں 1 سے لے کر 10 تک، اور 2 میں 11 سے لے کر 22 تک۔ لیکن وہ ٹائٹل پھر انہوں نے کیا دیا، یہاں پر پھر انہوں نے ٹائٹل چینج کر دیا، کیونکہ بک 2 علیحدہ ہو گئی نا، تو پھر یہاں سے 1 سے لے کر 12 تک۔ تو اکثر طلبہ کو شاید یہ کنفیوژن ہو گئی کہ میں کہہ رہا ہوں 11واں لیسن کھولیں، بک 2 میں ہے لیسن 1، تو وہ اس اعتبار سے کہ اس اعتبار سے 11واں بن جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس دروس اللغت العربیہ اس طرح کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، یہ والی ہے دروس اللغت العربیہ۔ اگر آپ کے پاس یہ والی کتاب ہے تو پھر آپ نے 11واں چیپٹر کھولنا ہے، اور اگر آپ نے فوٹو اسٹیٹ لی ہوئی ہے تو پھر آپ نے چیپٹر 1 کھولنا ہے اگلا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، سمجھ نہ آئی تو کھچڑی تو پکی گئی ہوگی، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہی ہوگا۔ اچھا جی، اب ہم چل رہے ہیں نیکسٹ لیسن پر۔ میرے پاس چونکہ دروس اللغت العربیہ ہے تو لہٰذا میں کہوں گا لیسن نمبر 11 پر۔ تو جنہوں نے پرنٹ لیا ہے وہ کیا کہیں گے؟ لیسن نمبر 1۔ تو یہ اختلاف کی بات نہیں ہے، بس یہ کتابیں جس انداز میں پرنٹ ہوتی ہیں اس کی بات ہے۔ اچھا، اس میں تو صرف عربی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر، لیکن یہاں آپ لیں گے تو بہت کچھ اضافی چیزیں بھی آپ کو ملیں گی۔
پوائنٹس ٹو ریممبر اس کے اندر ہوتے ہیں، انگریزی میں ہے سارے، لیکن پوائنٹس ٹو ریممبر ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی آپ کو کافی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں پڑھنے کے لیے، رولز بڑے اچھے اچھے وہاں آپ کو مل جاتے ہیں۔ تو اگر آپ اول تو یہ حاصل کر لیں، مدینہ عربک بک اگر آپ لکھیں نا گوگل پہ جا کے، تو وہاں آپ دیکھیں کہ ممکن ہے کہ یہ کتابیں آپ کو پاکستان میں جیسے دارالسلام والے یا کوئی اور اچھا پبلشر وہاں سے آپ کو مل بھی جائے گی۔ تو یہ جو 8 کتابیں ہیں نا، ان ایک کتاب تقریباً 2000 کے راؤنڈ اباؤٹ ہوتی ہے، تو 8 کتابوں کا اگر آپ سیٹ لیں گے تو 15-16 ہزار کا یہ سیٹ آپ کو مل جائے گا۔ اور اگر آپ اس طرح کی کتاب لے رہے ہیں تو یہ کتاب جو ہے نا یہ 150 روپے کی ہے، بک 2 جو ہے نا وہ میرے خیال میں 250 روپے کی ہے، اور بک 3 جو شاید 500 روپے کی ہے، تو 1000 روپے کے اندر تینوں کتابیں آپ کے پاس آ جائیں گی۔ تو اگر آپ کو اللہ نے مال تھوڑا سا زیادہ دیا ہوا ہے تو پھر آپ وہ 8 کتابیں لے لیں، ورنہ یہ 1000 روپے میں تینوں کتابیں بھی آپ کو مل جاتی ہیں۔ چلیں جی اب آگے چلیں، ٹائم ہمارے پاس ہے 15 منٹ، 15 منٹ کے اندر ہم نے لیسن کو جو ہے نا وہ پڑھنا ہے۔ بیتی کتنے لفظ ہیں جی؟ بیتی میرا گھر، مضاف مضاف الیہ۔ بچپن میں جب ہم انگریزی پڑھتے تھے نا تو پھر چھوٹے چھوٹے سینٹینسز بنانے کے بعد پھر ایک ایسے ہوتا تھا، تو یہ ایسے ہے جو چھوٹا سا ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے لکھا ہے، 1 صفحے کا ہے۔ انشاءاللہ اس کو اگر آپ نے اچھی طریقے سے پڑھ لیا اور اس پورے کی اگر آپ نے ترکیب کر لی، ترکیب سے کیا مراد ہے؟ مبتدا، خبر، مضاف، مضاف الیہ، اگر آپ نے یہ اچھے سے بنا لیا تو میں انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں پچھلے پورے 10 اسباق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائیں گے۔ یہ 10 اسباق کی ریویژن ہے ایک لیسن۔ بیتی میرا گھر، احمد یہ دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ ھذا بیتی یہ میرا گھر ہے، ھذا مبتدا ہے، بیتی کتنے لفظ ہیں جی؟ 2 لفظ ہیں، بیتی خبر وہو مضاف یا مضاف الیہ، ھذا بیتی۔ آگے جی بیتی امام المسجدی، میرا گھر مسجد کے سامنے ہے۔ بیتی کتنے لفظ ہیں؟ 2، بیتی مبتدا وہو مضاف یا مضاف الیہ، امام ظرف شبہ جملہ خبر، المسجدی مضاف الیہ۔ بیتی امام المسجدی میرا گھر مسجد کے سامنے ہے۔ بیتی جمیل ماشاءاللہ میرا گھر خوبصورت ہے۔ بیتی مبتدا وہو مضاف یا مضاف الیہ، جمیل خبر۔ فیہ حدیقۃ صغیرۃ، اس میں چھوٹا سا ایک باغیچہ بھی ہے، حدیقۃ گارڈن، سمال وہ جیسے کیاریاں ویاریاں لگائی ہوتی ہیں نا، اس میں ایسے پرانے زمانے میں ہمیں یاد ہے کہ ہمارے جو گھر ہوتے تھے وہاں کیاریاں ہوتی تھیں، تو کیاریوں کے اندر پھول بھی لگے ہوتے تھے، کوئی چھوٹے سے ٹماٹر، چھوٹے چھوٹے ٹماٹر ہیں، بڑے تو کبھی کبھی ہو بھی جاتے تھے، تو ٹماٹر ہوتے تھے، آلو اور پیاز اور یہ چیزیں ہم گھر میں اگا لیا کرتے تھے۔ تو اب تو وہ گھر بھی ایسے ہو گئے ہیں کہ وہاں کچھ اگتا ہی نہیں، تو ایسے وہ باغیچہ جو ہے نا اس کو حدیقۃ کہتے ہیں۔ فیہ حدیقۃ صغیرۃ، اس میں ایک چھوٹا سا باغیچہ بھی ہے۔ فیہ کتنے لفظ ہیں جی؟ 2، فیہ جار و مجرور شبہ جملہ خبر، فی حرف جار، ہو کی ضمیر ہی میں تبدیل ہو گئی، کیوں ہی میں تبدیل ہو گئی؟ پیچھے یا آ گئی، اور ہم نے پڑھا ہے جتنی بھی ضمیریں ہیں جو ہو سے شروع ہو رہی ہیں، ہو، ہما، ہم، ہما، ہنہ، یہ ضمیریں جو ہیں یہ ہو کی بجائے کیا ہو جائیں گی؟ ہی ہو جائیں گی، اگر پیچھے یا آ جائے یا پیچھے زیر آ جائے۔ تو فیہ حدیقۃ صغیرۃ، اس میں چھوٹا سا باغیچہ ہے۔ فیہ جار و مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، حدیقۃ مبتدا مؤخر وہو منعوت، صغیرۃ نعت ہے۔ ھذہ غرفتی، یہ میرا کمرہ ہے۔ ھذہ مبتدا ہے، غرفتی کتنے لفظ ہیں جی؟ 2 لفظ ہیں، تو غرفتی خبر 1 ورڈ مرفوع، خبر کی پہلی قسم 1 ورڈ مرفوع، وہو مضاف یا مضاف الیہ۔ فیہا نافذۃ کبیرۃ، اس کے اندر
بڑی کھڑکی ہے، فیہا جار و مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، نافذۃ مبتدا مؤخر وہو منعوت، کبیرۃ نعت، ومروحۃ جمیلۃ، مروحہ کہتے ہیں پنکھے کو، ومروحۃ جمیلۃ، اور ایک خوبصورت سا پنکھا بھی ہے، مروحۃ معطوف علی نافذہ، اور منعوت بھی ہے، جمیلۃ اس کی نعت ہے۔ تو فیہا نافذۃ کبیرۃ، اس کے اندر ایک بڑی کھڑکی ہے، ومروحۃ جمیلۃ، اور ایک خوبصورت سا پنکھا ہے۔ یہ کتابیں جو ہے نا یہ 80 کی دہائی میں کہیں لکھی گئی ہیں، شاید 85-90 میں کہیں لکھی گئی ہوں گی۔ تب جو ہے نا ایئر کنڈیشن اتنے عام نہیں تھے، ورنہ وہ پھر ایئر کنڈیشن لگاتے استاد جی کمرے میں، ابھی تک ان کے کمرے میں 85 کے زمانے تک پنکھا جو ہے نا وہ چل رہا ہے۔ اچھا جی، ھذا سریری، یہ میرا بیڈ ہے، ھذا مبتدا، سریری کتنے لفظ ہیں جی؟ 2۔ تو سریری خبر وہو مضاف یا مضاف الیہ، وھذا کرسی، اور یہ میری کرسی ہے، واو حرف عطف، ھذا مبتدا، کرسی یہ خبر وہو مضاف یا مضاف الیہ، وھذا مکتبی، اور یہ میرا میز ہے، مکتب کہتے ہیں میز کو، وھذا مکتبی، اور یہ میرا میز ہے، ھذا مبتدا، مکتبی خبر وہو مضاف یا مضاف الیہ۔ یہ سارے جملے جو ہیں نا وہ آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور آپ خود کریں، ٹھیک ہے؟ آپ خود مبتدا خبر، پھر بعد میں اسی ویڈیو کو دوبارہ چلا کے دیکھ لیں کہ آپ نے صحیح کیا یا غلط کیا، بٹ فرسٹ ڈو پریکٹس بائی یور سیلف۔ ابھی تو میں پڑھا رہا ہوں نا، ابھی آپ میرے ساتھ پڑھیں، پھر جب کلاس ختم ہو جائے گی تو سب کچھ آپ کے دماغ سے اڑ جائے گا، پھر آپ خود کریں، پھر جب آپ خود کریں پھر دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھیں، اور یہ جو ہے نا یہ اس سے آپ دیکھیں کہ آپ نے کتنا صحیح کیا، کتنا غلط کیا، ٹھیک ہے؟ اور ہمارا چینل کوئی مونوٹائز نہیں ہے کہ آپ دوبارہ دیکھیں گے تو ہمیں کوئی پیسے مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ جتنی دفعہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ ہمیں نیکیاں ہی ملیں گی۔ ساعتی و قلمی و کتابی علی المکتبی، ساعتی میری گھڑی، و قلمی اور میرا قلم، و کتابی اور میری کتاب، علی المکتبی جار میز پر ہے، پہلے میننگ کریں، علی المکتبی میز پر ہے، میری گھڑی، میرا قلم، میری کتاب میز پر ہے۔ جی اس کی ترکیب دیکھیں، مزے کی ہے۔ ساعتی مبتدا وہو مضاف یا مضاف الیہ، 2 لفظ ہیں ساعتی، اس کے بعد آیا حرف عطف واو، پھر آیا قلمی، یہ معطوف علی ساعتی، یہ پورا ہی آپ چاہیں تو پورا آپ معطوف کر دیں، یا آپ یوں کہنا چاہیں کہ قلمی معطوف علی ساعتی وہو مضاف یا مضاف الیہ، اس میں ذرا زیادہ پیچیدگی ہوتی ہے، آپ پورا لکھ دیں قلمی معطوف علی ساعتی، تو وہ ذرا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ و کتابی، واو حرف عطف، کتابی معطوف علی ساعتی، اچھا حرف عطف کے بعد بے شک 10 آ جائیں، 20 آ جائیں، وہ سارے معطوف پہلے پر ہی ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، بے شک آگے 10 آ جائیں، معطوف پہلے پر ہی آئیں گے۔ تو کتابی معطوف علی ساعتی، علی المکتبی جار و مجرور شبہ جملہ خبر، وحکیبتی اور میرا بستہ، بیگ، حکیبت کہتے ہیں بیگ کو، اور میرا بیگ تحت المکتبی میز کے نیچے ہے۔ حکیبتی مبتدا وہو مضاف یا مضاف الیہ، تحت نیچے ظرف ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے، تحت ظرف، ظرف شبہ جملہ خبر، المکتبی مضاف الیہ، ظرف کا مضاف الیہ، ناٹ مضاف مضاف الیہ بٹ اٹ از ظرف مضاف الیہ۔ نافذۃ غرفتی مفتوحۃ، میرے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، نافذۃ مبتدا وہو مضاف، غرفتی، غرفتی کتنے لفظ ہیں؟ 2 لفظ ہیں۔ تو اب آپ نے بڑی توجہ سے جب آپ کریں گے بعد میں انشاءاللہ بڑی توجہ سے نافذۃ کے لکھنا ہے، نیچے لکھنا ہے مبتدا وہو مضاف، غرفتی 2 لفظ ہیں، لائن لگانی ہے، غرفتی کے نیچے لکھنا ہے مضاف الیہ، نافذۃ کا مضاف الیہ، غرفتی وہو مضاف، یہ دوبارہ مضاف بن رہے، یعنی غرفتی
مضاف الیہ بھی ہے، وہو مضاف بھی ہے، اور پھر یا متکلم آ رہی ہے، یہ ہے مضاف الیہ۔ تو نافذۃ غرفتی، میرے کمرے کی کھڑکی، مفتوحۃ کھلی ہوئی ہے، مفتوحۃ خبر ہے۔ یہ انشاءاللہ آپ کریں، پھر آپ جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا انشاءاللہ یہ 10 لیسنز کی یہ ریویژن ہو جائے گی، 10 لیسنز آپ کو آ جائیں گے، اور پھر جب آپ قرآن حکیم پڑھیں گے انشاءاللہ وہاں بھی انہی ضمیروں سے آپ کی مسلسل ملاقات ہوتی رہے گی۔ ہٰذِہِ غرفۃ اخی، یہ میرے بھائی کا کمرہ ہے۔ ہٰذِہِ مبتدا، غرفۃ خبر، ون ورڈ مرفوع، غرفۃ خبر وہو مضاف، اخی 2 لفظ ہیں، اخی مضاف الیہ، وہو مضاف، یا مضاف الیہ۔ وَتِلْکَ غرفۃ اختی، اور وہ میری بہن کا کمرہ ہے۔ تلک مبتدا، غرفۃ خبر، وہو مضاف، اختی 2 لفظ ہیں، اختی مضاف الیہ، وہو مضاف، یا مضاف الیہ، ٹھیک ہے جی۔ تو دیکھیں یہاں مضاف مضاف الیہ کی کتنی ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے آپ کے لیے مثالیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو سکے۔ مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ، انشاءاللہ آپ کی پریکٹس ہوگی، آپ کو اچھے سے چیزیں سمجھ آئیں گی۔ غرفۃ اخی کبیرۃ، میرے بھائی کا کمرہ بڑا ہے۔ غرفۃ مبتدا، وہو مضاف، اخی یا کے بغیر مضاف الیہ، وہو مضاف، یا اب آگئی مضاف الیہ۔ کبیرۃ خبر، ون ورڈ مرفوع، وغرفۃ اختی صغیرۃ، اور میری بہن کا کمرہ چھوٹا ہے۔ غرفۃ مبتدا، وہو مضاف، اختی مضاف الیہ، وہو مضاف، یا مضاف الیہ۔ امام المطبخی، امام ظرف شبہ جملہ خبر، المطبخی مضاف الیہ، ٹھیک ہے جی۔ لی اخ واحد، میرا ایک بھائی ہے۔ لی جار و مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، اخ مبتدا مؤخر، واحد نعت۔ لی اخ واحد، میرا ایک بھائی ہے۔ اسمہ اسامہ، اس کا نام اسامہ ہے۔ اسم مبتدا، وہو مضاف، ہو مضاف الیہ، اسامۃ خبر۔ ولی اخت واحدۃ، میری ایک بہن ہے۔ لی جار و مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، اخت مبتدا مؤخر، وہو منعوت، واحدۃ نعت۔ اسمہا سعاد، اس کا نام سعاد ہے۔ اسم مبتدا، وہو مضاف، ہا مضاف الیہ، سعاد خبر۔ اچھا جی، ابی و امی فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ، ایسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ابی و امی فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ، ابی 2 لفظ ہیں، مبتدا وہو مضاف، یا مضاف الیہ، واو حرف عطف، امی معطوف علی ابی۔ خبر کدھر ہے جی؟ فی تلکا، فی تلکا، فی حرف جر ہے، اس حرف جر نے کس کو مجرور کیا ہے؟ تلکا۔ اب تلکا جو ہے نا وہ مبنی ہے، وہ تو بھائی صاحب مجرور ہوتی نہیں، کہتے ہیں بھائی میں تو یہی اسی حالت میں رہوں گا۔ تو تلکا اسم مجرور، اور آگے دیکھیں اسم الاشارہ کے ساتھ ایک اسم آ رہا ہے الف لام کے ساتھ، تو وہ اس کا بدل ہوگا۔ تو تلکا مجرور ہے، تلکا کو کس نے مجرور کیا؟ فی نے، تو آگے جو اس کا بدل آئے گا وہ بھی مجرور حالت میں آئے گا۔ تو فی تلک الغرفتی، تلکا سے تو ہمیں نہیں پتہ چل رہا تھا کہ وہ مجرور ہے، لیکن غرفتی سے بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ مجرور ہے، اور الغرفتی منعوت ہے، الکبیرتی نعت۔ ابی و امی فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ، میرا ابو اور میری امی اس بڑے کمرے میں ہیں۔ انا احب ابی و امی، انا مبتدا ہے، احب یہ فعل ہے، ابھی ہم نے نہیں پڑھا احب، احب یحب، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا ایڈوانس لیول کا فعل ہے۔ آئی ڈیپلی لو، دس از ایکچوئل میننگ۔ ویسے عام طور پر آئی لو بھی کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ بہتر قریب آئی ڈیپلی، بہت شدید محبت کرتا ہوں۔ انا احب، آئی لو ابی و امی، اپنے ابو سے اور اپنی امی سے، میں اپنے ابو سے اپنی امی سے شدید محبت کرتا ہوں۔ وَأُحِبُّ، اور میں محبت کرتا ہوں، اخی و اختی، اپنے بھائی سے اور اپنی بہن سے۔ تو یہاں جو ابی آیا، امی آیا، اخی آیا، اختی آیا، یہ آبجیکٹ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول بہ کے طور پر یہ آئے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ مفعول بہ کے طور پر آئے ہیں، کیونکہ احب کا فاعل مستتر ہوتا ہے۔
تو ابی و امی، اخی و اختی، یہ سب مفعول بہ ہیں، ٹھیک ہے، اور مضاف مضاف الیہ ہیں آپس میں۔ تو ماشاءاللہ چلیں جی، کچھ ہمیں کامیابی ہو گئی کہ ہم نے جہاں پر جو ہے نا وہ لیسن مکمل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن تمرین ایک رہ گئی ہے چھوٹی سی، وہ ٹائم پورا ہو گیا، تو کل کی انشاءاللہ کلاس میں ہم اس کو تمرین کر لیں گے۔ البتہ میں سمجھتا ہوں 90% ہم نے اپنی کلاس کور کر لیا۔ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ اب آپ کلاس ختم ہو گئی ہے، اب آپ نے یہ خود دوبارہ یہ لیسن کرنا ہے، اور مضاف مضاف الیہ، مبتدا خبر، پھر دوبارہ اس کو سنیں، پھر اپنی غلطیاں نکالیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے چیزیں آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، یہ دعا پڑھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔